دیکھنا عبداللہ، دنیا میں ایسے رہنا جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر، دل نہ لگانا۔ آدمی ضرورت کے لیے مکان بھی بنائے، ضرورت کے لیے بنائے، لگژریز کے لیے نہیں، اس میں شو کے لیے نہیں، اس میں اسراف نہ ہو، اس میں تبذیر نہ ہو۔ ضرورت، حضور نے فرمایا بدترین پیسہ وہ ہے کہ جو اینٹ گانے پہ صرف ہوتا۔ ضرورت کے تحت لگاؤ، ضرورت کے کپڑے ہوں، 2 جوڑے کپڑے لینے چاہیے، اللہ کا خیر سمجھ، وارڈروب بھری ہوئی ہوں اور ہر سیزن میں نئے سے نئے کپڑے ہوں، اور یہ ضرورت ہے، ضرورت پوری کرو، لیکن رہو ایسے جیسے کہ منزل جمی ہوئی ہو، نگاہ تمہاری منزل پر جمی ہوئی ہو، آخرت۔ ایک اور حدیث ہے بہت پیاری، وہ اس میں نوٹ کر لیجئے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے وہاں کاٹو گے، بونے کی حد تک یہاں دلچسپی، کاٹنے کا معاملہ وہاں پہ رکھو۔ یہی بو کر یہی کاٹنا، یہ تو دنیا دار کر ہی رہا ہے، ہر ایک کر رہا ہے۔ فصل وہ بو جو وہاں کٹے، وہاں کی گندم ملے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، تارک الدنیا، دنیا ہی کو چھوڑ جاتا ہے، وہ اس نے کھیتی نہیں بنایا اس کو۔ تارک الدنیا اسلام میں نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، لیکن دنیا کو کھیتی سمجھو آخرت کی، یہ ریلیشن شپ ہے، کریکٹ ریلیشن۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کن فی الدنیا کانک غریب عابر سبیل، بہترین تعبیر اس کی اس اردو مصرعے میں ہے، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ گزرنا تو ہے، ہم مستعفی بھی نہیں ہو سکتے، خودکشی حرام ہے، جب تک اللہ نے رکھا ہے یہاں رہنا ہے، دنیا سے گزرنا ہے، نگاہ غلط انداز ڈالتے ہوئے گزر جاؤ، یہ نہ معلوم ہو کہ ادھر بھی لالچ ہے، ادھر بھی بڑی ذرا لسٹ فل نگاہیں پڑ رہی ہیں، ادھر بھی بڑا روب پڑ گیا ہے کہ اس کی کار اتنی لمبی ہے، اسی نئے ماڈل کی آ گئی ہے۔ یہ چیزیں اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت اور اللہ سے کوئی سروکار نہیں۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول، اب یہ اثر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا، جب حضور نے خود ان سے یہ فرما دیا کہ اس طرح رہنا دنیا میں، اب اس کا جو نتیجہ نکلا وہ رواہ البخاری، یہ قول ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا، وہ یہ کہا کرتے رہتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، دیکھو جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، یعنی یہ یقین نہ رکھنا کہ صبح بھی اس دنیا میں آئے گی، کیا پتہ قافلہ کوچ کر جائے۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ، جب صبح ہو جائے تو یہ یقینی نہ سمجھنا کہ شام بھی آئے گی۔ اس طرح آدمی کمر باندھے ہوئے چلنے کو، یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے، باقی جو ہے تیار کیے، نظر آ رہا ہو، کیفیت محسوس ہو، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور دیکھو جو بھی صحت تمہیں نصیب ہو، خذ اس میں سے لو اپنے مرض کے لیے، یعنی بہت سے اعمال خیر جو ہے ان کا سلسلہ بند ہو جائے گا اگر بیمار ہو گئے، تو پہلے سے اس صحت کے اندر اس کا حصہ بھی پورا کرو، یعنی ایک ایک لمحے کی قیمت سمجھو۔ وہ جو میں نے کہا تھا کہ کوئی لمحہ جو ہے بندہ مومن کے پاس ایسا نہیں ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یا دنیا کا کوئی کی ضرورت پوری ہو رہی ہو اور یا آخرت کے لیے کوئی کمائی ہو رہی ہے، اس کے سوا جو لمحہ گزرا ہے وہ گھاٹے کا ہے۔ خذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، اور اس زندگی کی غنیمت سمجھو جب تک یہ ہے، اس میں کمائی کرو موت کے لیے۔ رواہ البخاری رحمہ اللہ۔ The last one now. الحدیث الثانی والاربعون عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
ایک دلجوئی والی حدیث بھی آ گئی ہے بہت، اور آخر خاتمہ کلام میں سمجھتا ہوں امام نووی نے بہت اچھا کیا، یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ اے میرے بندے، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا جس کیفیت میں بھی تو ہوگا، ولا ابالی، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ پکارتے رہو، یاد رکھو، خطا کا اعتراف کرتے رہو، کوشش کرتے رہو۔ وہ جھوٹی امید نہ ہو، جھوٹی امید تو ان کو بھی تھی کہ یہ بت ہمیں بچا لیں گے، یہ دیویاں ہمیں بچا لیں گی، وہ نہیں۔ آدمی کی کیفیت یہ رہے کہ رجا وہ سچی رجا ہو کہ اپنی حد تک انسان کوشش کر رہا ہے، کوئی خطا ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی تقصیر ہے۔ انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھو جائے پھر بھی تو اگر استغفار کرے گا مجھ سے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس آیا زمین جتنے گناہوں کا بار لے کر، لیکن ملاقات تیری مجھ سے اس حال میں ہو جائے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، تو وہ زمین بھر گناہوں کو میں زمین بھر مغفرت کے ذریعے سے دھو دوں گا۔ شرک میں البتہ اس حدیث کے ساتھ اب وہ پورا تصور لے کے رکھیے کہ شرک صرف بت کو سجدہ کرنے کا نام نہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح کافری کیا ہے۔ زر پرستی، شہوت پرستی، وطن پرستی، قوم پرستی، ساری پرستشیں بت پرستی برابر ہے۔ شرک فی الذات بھی ہے، شرک فی الصفات بھی ہے، شرک فی الحقوق بھی ہے، اس پورے کانسیپٹ کے سامنے رکھیں۔ شرک سے بچا رہے آدمی، کوئی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں۔ 2 مرتبہ آیا ہے سورہ نساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اسے اللہ بالکل نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ اس کے سوا اس سے کم تر جو بھی گناہ ہے جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اوپن لائسنس بھی نہیں، ڈرتے بھی رہو لیکن امید بھی رکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دن کی سزا سے بچائے اور اپنی رحمت کا مستحق قرار دے دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔